السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں ناصر طور اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، وزیر آباد کے ایس ایچ او عامر کی پر اسرار موت، اس موت سے جڑے کچھ اور واقعات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ فیصلہ کیجئے گا کہ یہ موت جو ہے یہ طبعی موت تھی یا یہ قتل تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے حوالے سے بھی چند فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، 2008 میں بے نظیر قتل ہوتی ہیں، اس کے بعد وہاں پر ان کا جو تفتیشی ہوتا ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، جو پروسیکیوٹر تک، ان کا وکیل، سب مارے جاتے ہیں۔ یہ آصف علی زرداری، یہ بلاول جو کہتا ہے کہ میری ماں شہید تھیں، وہ آج جس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھا، یہ ساری 5 سال یہ حکومت میں رہے اس کے بعد، اور یہ لوگ کہتے رہے کہ پرویز مشرف ان کی ماں کا قاتل ہے، مگر یہ 5 سال حکومت بنانے کے باوجود قاتل نہیں پکڑ سکے تھے۔ اس کے بعد آشیانہ ہاؤسنگ کا ایک سکینڈل آتا ہے، اس میں شہباز شریف کے خلاف سکینڈل آتا ہے، اس میں بھی پروسیکیوٹر کی ایسی ہی موت ہو جاتی ہے۔ کیا ایسا کیا ہے کہ جو بھی کیس ان لوگوں کے خلاف ہوتا ہے، ان طاقتور لوگوں کے خلاف ہوتا ہے، اس کے پروسیکیوٹر، اس کے ایس ایچ اوز، اس کے تفتیشی طبعی موت ہو جاتی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو ایان علی کا کیس ہوا تھا، آصف علی زرداری کا، ایان علی کیس میں کیا ہوا تھا، جس انسپیکٹر نے ایان علی کو پکڑا تھا منی لانڈرنگ کرتے ہوئے، وہ بھی ایسے ہی مارا گیا تھا کہ اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس کو دل کا دورہ پڑا اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد ایان علی، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس کیس کا کیا ہوا۔ اور سب سے ایک اہم یہ منی لانڈرنگ کا کیس، جس میں مقصود چپڑاسی جو دبئی میں تھا، پاکستان میں بھی نہیں تھا، وہ وہاں مارا گیا۔ اور سب سے بڑی مثال ارشد شریف شہید، کہ وہ کینیا تک ان کا پیچھا کیا گیا اور وہاں جا کر ان کو شہید کیا گیا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا یہ قتل ہے کہ جو بھی ان کے خلاف، جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہاں ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ شکنجے میں پھنسنے والے ہیں، یہ اس شخص کو اس دنیا فانی سے کوچ کر دیتے ہیں کہ یہ وہ شخص اس دنیا میں ہی نہ رہے، وہ مارا جائے، اور وہ مارا جاتا ہے۔ اب اسی کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، عمران ریاض خان صاحب نے، اور اس کے اوپر صحافی برادری آپس میں لڑ پڑی۔ اس میں عمران ریاض خان صاحب نے جب ٹویٹ کیا کہ اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ اچانک ان کی موت کیسے ہوئی، تو اس کے اوپر سید اقرار الحسن نے رپلائی کیا کہ آپ پہلے بھی اپنے فالورز کو آدھی کہانی بتا کر، آدھے جھوٹ بول کر اپنے فالورز بڑھا رہے ہیں۔ ان کی طبعی موت ہے، موت ہو گئی تو ہو گئی۔ تو اس کے اوپر جو عمران ریاض خان صاحب ہیں، انہوں نے واپس اس کو رپلائی کیا کہ مجھے چند لوگوں نے کہا تھا کہ یہ ذہنی مریض ہے، یہ بندہ ذہنی طور پر ہلا ہوا ہے، فار ایگزامپل کچھ ایسے ہی، یہ ذہنی مریض ہے، اس کے منہ نہ لگو۔ مجھے ان کا کام، پچھلا کوئی کام پسند تھا، اس لیے میں اس کو فالو کرتا تھا۔ اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب نے ان کو بلاک کر دیا، اور اس کے بعد اقرار الحسن نے یہ کہا کہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے، مجھے اس حوالے سے جو ہے سیٹسفائی کرنے کی بجائے، انہوں نے مجھے بلاک کر دیا۔ ناظرین کرام، آپ خود بتائیں، یہ لوگ جب ان کی اپنی جان شکنجے میں آتی، یہ لوگ کیسے، کیوں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے؟ آپ لوگ یہ دیکھیں، نواز شریف، اس کے پلیٹلیٹس گر گئے، 3 سرجریاں ہوئیں، یہ ہوا وہ ہوا، ان کو سانس کا مسئلہ ہے، ان کو گردوں کا مسئلہ، پتہ نہیں ان گنت بیماریاں ان کو ہیں، لیکن وہ ابھی تک ٹھیک ہیں۔ شہباز شریف، جن کی کمر میں اتنا زیادہ درد تھا جب تک عمران خان صاحب کی حکومت تھی کہ وہ عدالت تک نہیں پیش ہو سکتے تھے، آج وہ بالکل صحیح ہیں اور وزارت عظمیٰ کے اوپر براجمان ہیں۔ یہ سب کھیل کیا ہے؟ یہ سب ڈرامہ کیا ہے؟ عامر جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہاں کے، وزیر آباد کے، ان کی یہ جو موت ہوئی ہے، اس کے اوپر ضرور تحقیقات ہونی چاہیے، کہ تحقیقات ہوں اور اس میں بتایا جائے کہ ان کو ہارٹ اٹیک کیسے آیا۔ سمپلی میں کچھ زیادہ نہیں جانتا میڈیکل کے بارے میں، لیکن چند چیزیں جو میں نے سن رکھی ہیں کہ اگر کسی کو انجیکشن دیا جائے، اور اس انجیکشن میں جہاں وہ میڈیسن ہوتی ہے، مطلب منٹو سے وہ لیکوڈ ہوتا ہے، اس میں اگر تھوڑی سی ہوا اس سرنج میں ہو، جب سرنج، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی کو انجیکشن لگاتے ہیں، اس میں سے سرنج میں سے ہوا بالکل نکال دیتے ہیں کہ بالکل اس میں ہوا نہ ہو، ایئر نہ ہو۔ تو اگر اس میں ایئر رہ جائے، زیادہ ایئر ہو، اور وہ انجیکٹ کر دی جائے انسان کے کسی بھی وین میں، تو اس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات، ایسے معاملات تو نہیں ہوئے کہ انہیں ہارٹ اٹیک جو ہے وہ طبعی نہ ہو، وہ کسی طریقے سے ان کو ہارٹ اٹیک دلوایا گیا ہو؟
یہ تو ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی سامنے آ جائے گی آج، تو اس کے حوالے سے جو رپورٹ میں آئے گا وہ واضح ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز جو ہمیں پریشان کرتی ہے، اس کے حوالے سے آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا کہ جس شخص سے ان لوگوں کو خطرہ ہوا کہ اب شاید یہ ہمارے راز فاش کر دے گا، یہ اس شخص سے ہمیں خطرہ ہے، وہ شخص طبی موت مرا گیا۔ ہر وہ گواہ جو ان کے خلاف گواہی دے سکتا تھا، ان کے کالے کرتوتوں کی گواہیاں دے سکتا تھا، وہ مارا گیا۔ اس حوالے سے تحقیقات ضرور ہونی چاہیے۔ مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کو رکھیے گا خیال۔ اللہ نگہبان۔